السلام علیکم۔ ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا۔ میں طبع کامران لے کر آئی ہوں آپ کے لیے ناول تمہارا ہوں میں اور تم میری۔ لیکن ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے ایسے ہی مزے کے اور انٹرسٹنگ ناولز آپ کو سب سے پہلے پڑھنے یا سننے کو ملے۔ تو چلیں اب شروع کرتے ہیں تمہارا ہوں میں اور تم میری، تحریر فریال خان، ایپیسوڈ 7۔ اپنے قول کے مطابق ساحل امرین کے ہمراہ باہر آ گیا تھا۔ شام کو جو خوبصورت حادثہ ان کے درمیان ہوا تھا، دو نہیں جلد اس کے اثر سے باہر آ کر نارمل ہو گئے تھے کہ وہ ایسی بھی کوئی بات نہیں تھی جو ایک دوسرے سے نظریں نہ ملا پاتے۔ محض چند مختصر لمحوں کے لیے سانسیں ہی تو محسوس کی تھیں، ورنہ ہجر کی دیوار تو اب بھی درمیان میں حائل تھی، جسے ساحل اپنی محبت سے زیر کرنے کی کوشش کرتا رہتا تھا اور امرین ہاں نہیں کی کیفیت میں الجھ سی جاتی تھی۔ دونوں نے پہلے ڈنر باہر کیا اور اب سمندر کنارے آہستہ آہستہ چہل قدمی کر رہے تھے۔ وہ لوگ پانی سے دور تھے، اسی لیے سینڈلز اور جوتے اتارنے نہیں پڑے تھے۔ یہ کیونکہ اکتوبر کا وسط تھا تو ہوائیں کچھ زیادہ ہی تیز اور سرد محسوس ہو رہی تھیں، جن میں امرین کی کتھئی شال اور کیچر میں قید سیاہ بال سنبھالے نہیں سنبھل رہے تھے۔ کتنا سکون ہوتا ہے نا ساحل کی تنہائی میں، ساحل نے آس پاس دیکھتے ہوئے تجزیہ کیا، جہاں فی الحال ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ آپ کا مزاج بھی شاید اسی لیے پرسکون ہے کیونکہ آپ پر آپ کے نام کا اثر ہے۔ خلاف توقع امرین نے بھی دلچسپی سے جواب دیا تو وہ خوشگوار حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ اچھا، تمہیں لگتا ہے کہ میں ایک پرسکون انسان ہوں؟ اس کا یوں جواب دینا ساحل کو اچھا لگا تھا، اس لیے وہ مزید بات بڑھانے لگا۔ ہاں، آپ کافی کول مائنڈڈ انسان ہیں، اور سچ کہوں تو میں نے اپنی اب تک کی زندگی میں آپ جتنا کول مائنڈ اور پازیٹیو تھنکنگ والا انسان نہیں دیکھا، جو طلاق کے بعد 2 بچوں کے ساتھ بھی اتنا خوش اور زندہ دل ہے۔ وہ اپنی دھن میں بے ساختہ کہہ گئی، لیکن بات کے اختتام پر اسے خود ہی احساس ہوا کہ اس نے آخری جملہ غلط کہہ دیا ہے۔ آئی ایم سوری، طلاق والی بات سے میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ اس نے گھبرا کر دھیرے سے وضاحت کرنی چاہی۔ کوئی بات نہیں، تم نے کچھ غلط نہیں کہا، اس نے سہولت سے کہا تو امرین کی جان میں جان آئی، ورنہ اسے لگا تھا کہ وہ کچھ غلط کہہ بیٹھی ہے۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ آپ کی طلاق کیوں ہوئی تھی؟ اس کے دوستانہ رویے سے تھوڑی ہمت آنے پر امرین نے ڈرتے ہوئے سوال کیا۔ ساحل نے ساتھ چلتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ نہیں، میرا مطلب آپ جیسا شوہر تو کسی کا بھی آئیڈل ہو سکتا ہے، تو پھر فروہ نے آپ کو کیوں؟ اس نے وضاحت کرتے ہوئے دانستہ طور پر بات ادھوری چھوڑی۔ کیونکہ اس کا آئیڈیل ایک ارب پتی شخص تھا اور میں ارب پتی نہیں ہوں، اس لیے۔ ساحل نے مسکراہٹ کے ساتھ سادہ سا جواب دیا۔ امرین کو اس سے بے ساختہ ہمدردی محسوس ہوئی، جبکہ امرین کے یوں دلچسپی لینے پر ساحل کا بھی بے اختیار دل کیا کہ وہ اپنا دل اس کے سامنے کھول کر رکھ دے، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ میں نے پہلی بار فرور کو ایک بزنس پارٹی میں دیکھا تھا، وہ اپنی مدر کے ساتھ وہاں آئی ہوئی تھی، مجھے وہ بہت اچھی لگی تھی۔ میں نے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کی تو پتہ چلا اس کی فیملی میں بس ماں پر ہی مشتمل تھی، پیرنٹس کی طلاق ہو چکی تھی اور بہن بھائی کوئی تھا نہیں، وہ اکلوتی تھی، اور ماں ایک بزنس وومن تھی۔ بس پھر میں نے بنا دیری کیے خالہ کو رشتے کی بات کرنے کے لیے ان کے گھر بھیج دیا، کیونکہ والدین کے گزر جانے کے بعد خالہ ہی میری واحد سرپرست تھیں۔ وہ میرا رشتہ لے گئیں تو تھوڑی بات چیت کے بعد ان لوگوں نے ہاں کر دی اور یوں فروہ میری بیوی بن کر میرے گھر آ گئی۔ وہ دھیرے دھیرے اپنی آپ بیتی سنانے لگا۔ جتنا میں خوش تھا اس سے زیادہ اسے خوش رکھنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن اکثر میں کامیاب نہیں ہو پاتا تھا۔ پھر شادی کے 1 مہینے بعد مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشخبری ملی کہ میں پاپا بننے والا ہوں۔ اس کے انداز میں اب بھی وہی خوشی تھی جو اس نے 6 سال پہلے اس لمحے میں محسوس کی تھی۔ فروہ کے لیے پیگننسی بہت جلدی تھی، اسی لیے وہ اسے نہیں رکھنا چاہتی تھی، مگر میرے بے تحاشا اصرار پر وہ مان گئی، اور پھر ماہر اور منزہ ہماری زندگی میں بہار بن کر آئے۔ مگر اس کا کہنا تھا کہ جڑواں بچے سنبھالنا اس کے بس کی بات نہیں ہے، تو یہ ذمہ داری ایک آیا کو دے دی گئی۔ دن بھر وہ بچوں کا خیال رکھتی تھی اور آفس سے واپس آنے کے بعد میں بچوں کے ساتھ وقت گزارتا تھا۔ یوں ہی 3 سال گزر گئے۔ جس وقت فروہ میں سے میری شادی ہوئی تھی تب میرے حالات اچھے ضرور تھے، مگر میں اتنا سیٹل نہیں تھا جتنا آج ہوں۔ میں فروہ کی شاہانہ خواہشات جانتا تھا، اسی لیے دن رات محنت کرتا تھا کہ انہیں پورا کرنے کے قابل بن سکوں۔
मैंने कुछ बिजनेस सेटअप डाले हुए थे मगर वो इतने अच्छे ग्रो नहीं कर रहे थे। मैं मुश्किल से 1 लाख इंसान था जिस पर मार्केट का काफ़ी कर्ज था। तभी बिजनेस सर्कल में एक नया नाम उभरा, जफ़र करमानी। और वो एक अरबपति शख्स था। एक पार्टी में उसकी मुलाकात मुझसे और फरवा से भी हुई और मेरे पीठ पीछे कब उनकी मुलाकातों के सिलसिले बढ़े मुझे पता ही नहीं चला। खबर तो जब हुई तब जब फरवा ने मुझसे तलाक का मुतालबा किया क्योंकि करमानी ने उसकी खूबसूरती से मुतासर होकर उसे शादी की पेशकश की थी। मैं आसमान छूने में इतना मसरूफ़ था कि किसी ने मेरे पैरों तले से ज़मीनें खींच ली और मुंह के बल ऐसे गिराया कि टूट गया। उसके अंदाज में दर्द छलका, मान टूट जाने का दर्द। वही शख्स मेरे लश्कर से बगावत कर गया, जीत का सल्तनत जिसके नाम करनी थी। मैंने उसे प्यार से, तकरार से, हर तरह समझाने की कोशिश की मगर वो अलहदगी का फ़ैसला कर चुकी थी। इसीलिए ज़बरदस्ती उसे बांधने रखने के बजाय मैंने तलाक देकर आज़ाद कर दिया। मैं बिखर गया था मगर अपने 3 साला नन्हे बच्चों के लिए मुझे खुद को संभालना था। फिर खाला भी इस कड़े वक्त में अपना घर छोड़कर मेरे पास आ गई तो मुझे कुछ सहारा हुआ। और मेरी अम्मी की नसीहत कि जो चला जाए उस पर गम न करना, अल्लाह और देगा। बच्चों की ज़िम्मेदारी खाला ने उठा ली थी जिसके बाद मैंने भी अपनी सारी तवज्जो अपने डूबते उभरते कारोबार में लगा दी। और खुदा का करना ऐसा हुआ कि मैं कुछ वक्त में ही कामयाब होकर करोड़पति की लिस्ट में आ गया और पुरानी ज़िंदगी और उससे जुड़ी यादों को ऐसे भूल गया जैसे वो थी ही नहीं। मेरे लिए सब कुछ मेरे बच्चे हो गए और उनके लिए मैं उनकी पूरी दुनिया। दोनों एक जगह रुक गए थे। साहिल दोनों हाथ पैंट की जेबों में फंसाए सामने समंदर में उठती लहरों को देख रहा था और अमरीन सर उठाए साहिल को देख रही थी जिसके चेहरे पर ला हासिल का गम नहीं बल्कि हासिल का इत्मीनान था। आप बहुत आला ज़र्फ़ इंसान हैं जो इतना बड़ा धोखा खाने के बाद भी अब तक इतने मुस्बित हैं कि इतने चाव से दूसरी शादी करके दिल से निभा रहे हैं। आपकी जगह कोई और होता तो यकीनन औरत ज़ात से ही बदज़न हो चुका होता। अमरीन खुद को बरमला एतराफ़ करने से रोक नहीं पाई। साहिल गर्दन मोड़कर उसे देखने लगा। चलो, कम अज़ कम तुम मानती तो हो कि मैंने बहुत चाव से शादी की है और उसे दिल से निभा रहा हूँ। वो माइनस ख़ैज़ मुस्कुराहट के साथ बोला। अमरीन ने शर्मिंदगी के मारे बेसाख्ता पलकें झुका ली। पता है, अम्मी कहती थी अगर एक कम ज़र्फ़ इंसान हमारी अच्छाई का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर हमें दगा देकर चला जाए तो उस वजह से हम सारे दुनिया से बदज़न हो जाना कोई अक्लमंदी नहीं है। हो सकता है अल्लाह ने उसके बाद ही हमारे लिए कोई मुखलिस लिखा हो और हम एक गलत शख्स के गुस्से में सही शख्स पर राहें बंद करके उससे महरूम रह जाएं। बस ये सोचकर मैंने किसी बदज़नी को अपने दिल में जगह नहीं दी। वो मुस्कुराकर जवाब देते हुए उसे दुनिया का सबसे अजीम इंसान लगा जिसे वो बेसाख्ता देखे गई। अगर कभी मैंने भी आपको धोखा दे दिया तो यकीनन आपका एतबार मोहब्बत और औरत ज़ात से उठ जाएगा ना। वो बेसाख्ता कह गई। उसकी बात का फौरी तौर पर कोई जवाब देने के बजाय वो यूं मुस्कुराया जैसे कोई बड़ा किसी बच्चे की नादानी पर मुस्कुराता है। नहीं, मैं फिर मोहब्बत करूँगा क्योंकि अगर पहली मोहब्बत गलत शख्स से कर ली हो तो सही शख्स के लिए मोहब्बत को दूसरा मौका देना चाहिए। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और अगर दूसरा शख्स भी गलत निकल आए, बेसाख्ता अंदाज था, तो फिर तीसरे शख्स को मौका देना चाहिए। वो भी गलत निकल आए तो चौथे शख्स को, क्योंकि गलत शख्स है, मोहब्बत नहीं। मोहब्बत तो मासूम होती है और मोहब्बत करते रहने में कोई बुराई नहीं है। उसकी मुस्कुराहट गहरी होकर मज़ीद दिलकश हो गई जिसने उसे पल भर के लिए लाजवाब कर दिया। क्या था आखिर वो इंसान? इंसान था भी या नहीं? या इंसान के रूप में फरिश्ता था जो इतना बड़ा दिल और दिल में बेपनाह मोहब्बत रखता था? चलो अब वापस चलते हैं, काफ़ी देर हो गई है। साहिल ने बात समेटते हुए जाने के लिए कदम बढ़ाए मगर वो वहीं खड़ी रही। अगर कभी सच में मैंने आपको धोखा दे दिया तो? उसने साहिल की चौड़ी पुश्त को देखते हुए फिर सवाल किया। वो रुककर उसकी जाने पलटा जो अब जवाब की मुंतज़िर सवालिया नज़र से उसे ही देख रही थी और तेज़ हवाएं दोनों को छू कर गुजरती जा रही थी। अगर तुम भी मुझे धोखा दे गई तो फिर मैं किसी और को मौका दूंगा। उसने भी धोखा दिया तो फिर कोई और, क्योंकि मेरे अंदर मोहब्बत का समंदर है और समंदर से चाहे कोई कितना भी पानी क्यों ना ले जाए वो कभी खुश्क नहीं होता। वो लोग जो एक धोखे पर ही दुनिया से बेज़ान हो जाते हैं उनके पास मोहब्बत का समंदर नहीं बस एक बूंद होती है। और मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ, मैं साहिल हूँ। उसने बराह रास्त आंखों में देखते हुए इत्मीनान से जवाब दिया और पलटकर दोबारा कदम उठा लिए। वो बस उस इंसान को देख कर रह गई जो समझ में ना आते हुए भी हर बार दिल छू जाता था। दोनों घर आने के बाद चेंज करके बिस्तर पर लेट गए थे। साहिल तो हल्की फुल्की बातें करते हुए थोड़ी देर में सो गया था लेकिन अमरीन को
بہت دیر گزر جانے کے بعد بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں آسمان چھونے میں اتنا مصروف تھا کہ کسی نے میرے پیروں تلے زمین کھینچ لی اور میں منہ کے بل ایسے گرا کہ ٹوٹ گیا۔ اسے ساحل کی کئی بات یاد آئی تو وہ بے ساختہ سائڈ لیمپ کی مدھم روشنی میں اس کی جانب دیکھنے لگی جو سیدھا لیٹا سو رہا تھا۔ اس کے کھڑے نین نقش والے وجیح چہرے پر بے حد اطمینان تھا، اور ہوتا بھی کیوں نہیں۔ اس نے بھلا کب نفرت یا حسد میں کسی سے کچھ چھینا تھا۔ وہ تو بس دینا اور محبت کرنا جانتا تھا، بے لوث محبت۔ وہ لوگ جو ایک دھوکے بھری دنیا سے بدظن ہو جاتے ہیں ان کے پاس محبت کا سمندر نہیں، بس ایک بوند ہوتی ہے۔ اور میں کوئی عام انسان نہیں ہوں، میں ساحل ہوں۔ اس کی کہیں ایک اور پر امید بات یاد آئی۔ یہ بات تو طے تھی کہ ساحل نے دوسری شادی پورے دل سے کی تھی۔ اگر ایسا اس نے صرف بچوں کے لیے کیا ہوتا تو وہ کبھی امرین کی اتنی پرواہ نہ کرتا، اور اگر امرین کی جوانی کی ہوس میں کی ہوتی تو اتنے دن گزر جانے کے باوجود سارے حقوق کے ساتھ بھی وہ قریب رہ کر دور نہ ہوتا، بلکہ زور زبردستی اپنا حق وصول کر چکا ہوتا۔ یہ سب سوچتے ہوئے وہ بے اختیاری کے عالم میں اس کے سینے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ وہ بآسانی ساحل کے اس دل کی دھڑکن سن سکتی تھی جو شیشے کی طرح صاف اور سب سے مخلص تھا، لیکن اس کی مخلصی کے بدلے اسے کیا ملتا تھا؟ صرف دھوکہ، جو پہلے پروا نے دیا اور اب وہ دے رہی تھی۔ اپنے کو تک یاد کر کے بے ساختہ اس کی آنکھیں چھلک پڑیں اور اسے خود سے بے حد نفرت ہوئی جو ساحل جیسے انسان کو دغا دے رہی تھی۔ وہ کتنی عزت و محبت دیتا تھا اسے، حتیٰ کہ اپنے ارمان دبا کر ساحل نے اس کی خواہش کا احترام کر لیا تھا، اور سارے حقوق ہوتے ہوئے بھی وہ اب تک اس حد سے آگے نہیں بڑھا تھا، لیکن وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس حد تجاوز کر رہی تھی جو دھوکے بازی سے ملتی تھی۔ اس کے تواضع سے گرتے آنسو ساحل کا سینہ بھگونے لگے تھے اور سسکیاں ضبط کرنے کی کوشش میں چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ بالآخر اس کے ضبط کا بند ٹوٹ گیا اور وہ بری طرح سے سک پڑی، جس کے باعث ساحل بھی کسمسا کر بیدار ہوا۔ امرین، کیا ہوا؟ وہ اٹھ کر بیٹھا مگر وہ اس سے الگ نہ ہوئی۔ کیا پھر کوئی برا خواب دیکھ لیا؟ وہ فکر مندی سے اس کا سر سہلانے لگا۔ آئی ایم سوری۔ وہ اس کی ٹی شرٹ دبوچے رو رہی تھی۔ سوری؟ لیکن کس لیے؟ وہ کچھ سمجھا نہیں۔ امرین کچھ کہنے کے بجائے بس ہچکیوں سے روتی رہی تو ساحل کو لگا وہ پھر کوئی برا خواب دیکھ کر ڈر گئی ہے۔ ریلیکس امرین، کچھ نہیں ہوا ہے۔ ساحل نے اسے خود سے الگ کرتے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھاما۔ آہستہ آہستہ اس کے رونے میں کمی آنے لگی۔ لو، پانی پیو۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے پانی کی بوتل اٹھا کر اسے دی۔ اس نے بوتل منہ سے لگا کر 2 گھونٹ حلق میں اتارے اور پھر بوتل واپس کر دی، جسے اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ اب بہتر محسوس ہو رہا ہے؟ اس نے آنسو صاف کیے۔ امرین نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چلو اب لیٹ جاؤ۔ اس نے بستر کی جانب اشارہ کیا تو وہ چپ چاپ لیٹ گئی اور وہ بھی اسے کمبل اڑا کر لیٹنے لگا۔ سنیں، امرین نے پکارا۔ بولو۔ وہ لیٹ چکا تھا۔ ایک گڈ نائٹ کس دے سکتے ہیں؟ اس کی سادگی بھری فرمائش پر ساحل نے تعجب سے چونک کر اسے دیکھا، کیونکہ یہ ایک نہایت غیر متوقع بات تھی۔ وہ پر امید نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دے سکتا ہوں، لیکن تمہیں پسند نہیں آیا تو؟ اس نے بھی معنی خیز انداز میں سوال اٹھایا۔ آ جائے گا۔ یعنی وہ اسے اجازت دے رہی تھی، جو ساحل کے لیے بہت خوشگوار بات تھی۔ وہ ذرا سا اٹھ کر اس کے قریب آیا اور اپنے نرم لبوں سے بہت آہستگی کے ساتھ اس کے ماتھے پر ایک بوسہ دیا۔ سرشاری کا احساس اس کی روح تک میں دوڑ گیا، جس کے باعث بے ساختہ امرین نے دونوں بازو اس کے گرد حمائل کر لیے۔ وہ ماتھا چوم کر بھی ہنوز اس کے چہرے پر جھکا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کی پرحدت سانسیں امرین کا چہرہ چھو رہی تھیں۔ جو وقت تم نے مانگا تھا کیا وہ پورا ہو گیا ہے؟ وہ گمبھیرتا سے ایسے پوچھ رہا تھا جیسے اب خود پر جبر کرنا مشکل ہو رہا ہو۔ اس کے سوال پر امرین کا نرم تاثر یوں سنجیدگی میں بدلا گویا وہ یکدم ہوش میں آئی ہو، جبکہ ساحل مدہوش ہو کر اس کے لبوں کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ساحل نہیں، اس نے اچانک گھبرا کر کہا تو وہ جو بہت قریب آ چکا تھا وہیں رک گیا اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اب میں ٹھیک ہوں، آپ سو جائیں، اس نے نظر چراتے ہوئے کہا، جس کا در حقیقت مطلب تھا کہ وہ کچھ دیر کے لیے بہک گئی تھی، لیکن اب وہ ہوش میں آ گئی ہے، لہٰذا وہ اس سے دور ہو جائے، جس سے ساحل کے دہتے جذباتوں پر یکدم اوس گر گئی۔ اب میں ٹھیک نہیں ہوں، اس کے باہری لہجے میں بیک وقت جذبات کی شدت اور ان کے ادھورے رہ جانے کی خلش تھی، جسے امرین نے بھی بخوبی محسوس کیا۔ وہ اس پر سے ہٹ کر بیڈ سے اترنے لگا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ امرین نے تعجب سے پوچھا۔ پتہ نہیں، وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولا، لیکن ابھی اگر یہاں رکا تو اپنا وعدہ اور تمہارا مان توڑ بیٹھوں گا۔ اس نے پلٹ کر ایک نظر امرین کو دیکھتے ہوئے کہا، پھر بڑے بڑے قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا، جسے وہ دیکھ کر رہ گئی۔ اس نہیں کا کوئی علاج نہیں، روز کہہ دیتے ہو آج نہیں۔ ایک نیا سویرا زمین پر جلوہ افروز ہو گیا تھا، لیکن
آج کیونکہ اتوار تھا تو آج کسی کو بھی کہیں جانے کی جلدی نہیں تھی۔ امرین نیند سے بیدار ہوئی تو ساحل کو اپنے پہلو سے غیر حاضر پایا۔ اسے گزری شب کا قصہ یاد آیا تو وہ خود سے ہی شرمندہ ہو گئی۔ نہ جانے کل رات اسے کیا ہو گیا تھا، وہ کیوں اتنی بے اختیار ہونے لگی تھی کہ جس سے دور رہنے کے لیے اس نے وقت مانگا تھا کل شب خود ہی اس سے اپنے ماتھے پر بوسے کی فرمائش کر بیٹھی تھی۔ ساحل نے بہت خوبصورتی سے اس کی فرمائش پوری کی تھی، لیکن جب ساحل اپنی خواہش پوری کرنے لگا تو یک دم جیسے وہ اس کی بے اختیاری کی کیفیت سے ہوش میں آ گئی تھی اور ایک بار پھر اس کے حقوق پر پابندی لگاتی تھی۔ اس نے چپ چاپ یہ پابندی قبول کی تھی اور اسے برقرار رکھنے کے لیے وہاں سے چلا گیا تھا۔ امرین کو در حقیقت خود بھی کافی برا لگا تھا۔ وہ کافی دیر تک اس کی واپسی کا انتظار کرتی رہی تھی تاکہ اپنے رویے پر اس سے معذرت کر لے، مگر اس کے انتظار میں کب نیند اس پر مہربان ہو گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ خود پر سے کمبل ہٹاتے ہوئے بیڈ سے اتر کر فریش ہونے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ فریش ہو کر باتھ روم سے باہر نکلی اور معمول کا ہار سنگھار کر کے کمرے سے باہر چلی آئی۔ اسے در حقیقت ساحل کی فکر ہو رہی تھی کہ وہ کہاں ہے۔ سب جگہ دیکھنے کے بعد وہ اسٹڈی روم میں آئی تو وہ اسے سیدھا صوفے پر سوتا ہوا ملا۔ اسے اس طرح دیکھ کر بے ساختہ امرین کا دل بسیج گیا۔ وہ اپنے ہی گھر میں محض اس لیے درگور ہو گیا تھا کہ اپنی بیوی کا مان رکھ سکے۔ امرین کے اندر سے بے ساختہ آواز آئی کہ تم اس انسان کے ساتھ بہت غلط کر رہی ہو۔ وہ اس آواز پر گھبرا گئی اور اس سے نظر چراتے ہوئے ساحل کو جگانے کے لیے آگے آئی۔ ہر طرح کے جذبات سے آری اس کا دل کا شیرہ نیند میں بے حد پرسکون تھا۔ وہ صوفے پر بچی ذرا سی جگہ پر بیٹھ گئی۔ ساحل، اس نے دھیرے سے پکارا مگر کوئی اثر نہ ہوا۔ ساحل، اب کی بار اس نے آہستگی سے بازو بھی ہلایا تو وہ ناسمجھی کے عالم میں بیدار ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ صبح ہو گئی ہے، اٹھ کر فریش ہو جائیں۔ اس کے دھیان دلانے پر ساحل کو بھی صورتحال کا اندازہ ہوا اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ بھی وہیں بیٹھی ہوئی تھی اور دونوں کے درمیان فاصلہ کافی کم تھا۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے آپ بے آرام ہو گئے، وہ نظر جھکائے شرمندہ سے بولی۔ تو آرام دے کر اپنی غلطی کا ازالہ کر دو نا۔ اس کے گمبھیرتا سے کہنے پر امرین نے پلکیں اٹھا کر حیرانی سے اسے دیکھا۔ دونوں کے سیاہ نینوں کی ڈور آپس میں الجھ گئی تھی اور اس سے پہلے کہ ساحل کے سیاہ نین دوبارہ اس پر سحر تاری کرتے ہوئے اسے بے اختیار کرتے، اس نے فوری طور پر پلکیں جھکا کر خود کو سحر میں جکڑنے سے بچا لیا۔ میں ناشتہ بنانے جا رہی ہوں، آپ فریش ہو کر ڈائننگ روم میں آ جائیں، وہ کہتی ہی کھڑی ہوئی اور وہاں سے جانے لگی۔ سنو، یک دم ساحل نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ وہ رک کر پلٹی، دل بہت بے ترتیبی سے دھڑک رہا تھا کہ جانے اب وہ کیا کہے گا۔ میرے لیے میٹھا انڈا بنا دینا، اس نے ہاتھ چھوڑتے ہوئے مبہم مسکراہٹ کے ساتھ سادگی سے فرمائش کی تو امرین کی رکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر وہاں سے چلی گئی جبکہ وہ وہیں بیٹھا مبہم مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ شام تک ساحل خود جا کر بچوں کو بھی عصمت خاتون کے گھر سے لے آیا تھا، جس کے بعد ایسا لگا جیسے گھر کی رونق لوٹ آئی ہے۔ دونوں جب سے آئے تھے بس وہیں کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتا رہے تھے کہ انہوں نے وہاں اپنے کزن کے ساتھ کیا کچھ کیا، اور یہ دونوں سارا وقت پوری توجہ سے ان کی بات سنتے رہے کیونکہ دونوں کی ہی جان جو بستی تھی ان ننھے طوطوں میں۔ پتہ ہے پاپا، دادی نے کل ہمیں آپ کی کالج کی وہ فوٹو بھی دکھائی، وہ جس میں آپ کے پاس گٹار بھی تھا، مائیں نے پرجوشی سے بتایا۔ ارے، خالہ کے پاس ابھی تک وہ تصویریں ہیں؟ ساحل کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ جی، اور شارق تایا نے بتایا کہ آپ کالج ٹائم پر بہت اچھا گٹار بجاتے تھے۔ سچ میں پاپا؟ منزہ نے بھی بتاتے ہوئے تائید چاہی۔ چاروں ڈنر کے بعد اب ہال میں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہاں، اور ایک مزے کی بات بتاؤں؟ اس نے برملا اعتراف کرتے ہوئے تجسس پھیلایا۔ بتائیں بتائیں۔ دونوں کو اشتیاق ہوا جبکہ امرین بھی دلچسپی سے ساری بات سن رہی تھی۔ میرے پاس اب بھی وہ گٹار صحیح سلامت موجود ہے، اس نے محظوظ ہوتے ہوئے انکشاف کیا۔ سچی پاپا؟ دونوں کی آنکھیں خوشگوار حیرت سے پھیل گئیں۔ مجھے پاپا کی جان، وہ مسکرایا۔ ہمیں بجا کر دکھائیں نا پلیز، دونوں نے شدت سے فرمائش کی۔ رکو، ابھی لے کر آتا ہوں، وہ کہتے ہوئے صوفے پر سے اٹھ کر اندر کی جانب چلا گیا جبکہ بچوں کی بے تابی عروج پر تھی۔ آپ کو گٹار بجانا آتا ہے ماما؟ مائیں نے پوچھا۔ نہیں بیٹا، اس نے سادگی سے جواب دیا۔ کوئی بات نہیں، ابھی دیکھیے گا پاپا آپ کو گٹار بجا کر سنائیں گے، منازع پرجوشی سے بولی تو دونوں کی بے تابی پر وہ مسکرا دی۔ تھوڑی دیر بعد ساحل واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں سیاہ گٹار تھا۔ واو، دونوں کے لبوں سے بے ساختہ نکلا۔ ساحل ڈبل صوفے پر بیٹھ گیا جبکہ ماہر اور منزہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آ گئے۔ منزہ اس کے ساتھ بیٹھ گئے جبکہ ماہر صوفے کی پشت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ واو، اصلی گٹار! دونوں نے بے یقینی کے عالم میں گٹار کو ہاتھ لگایا۔ یہ بجا کر دکھائیں نا پاپا، منزہ نے فرمائش کی۔ ساحل نے گٹار کے تار چھیڑے تو
تو اس سے ایک خوبصورت دھن برآمد ہوئی جس کا مطلب تھا کہ وہ سروں کی معلومات رکھتا تھا۔ واؤ! دونوں بچے خوش ہو کر بے ساختہ تالیاں بجانے لگے، جبکہ ان دونوں کو خوش دیکھ کر ساحل اور امرین کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ اب کوئی سانگ بھی سنائے نا پاپا، ماہر نے فرمائش کی۔ پاپا وہ والا سانگ جو ہم مل کر گاتے ہیں، منزہ اچانک پورے جوش سے بولی۔ ٹھیک ہے، پھر ابھی بھی آپ لوگ میرے ساتھ گانا، اوکے؟ اوکے۔ ساحل کے کہنے پر دونوں نے فوری حامی بھر لی، جبکہ امرین کو لگا یہ خاص لمحات اتنی جلدی ختم نہیں ہونے چاہیے، اسی لیے انہیں قید کرنے کے لیے اس نے فوراً اپنے موبائل کا بیک کیمرہ آن کیا اور ان تینوں کو ایک خوبصورت یاد کے طور پر ویڈیو کی صورت میں محفوظ کرنے لگی۔ دونوں گاتے ہوئے اسے لپٹ گئے اور یہ خوبصورت لمحے ہمیشہ کے لیے کیمرے کی آنکھ میں محفوظ ہو گئے۔ پتہ ہے، کل رات ہم نے آپ کی اسٹوری اور پاپا کا گڈ نائٹ کس بہت مس کیا، منزہ نے بتایا جو اپنے بستر پر لیٹ چکی تھی۔ ہم نے بھی آپ دونوں کو بہت مس کیا میری جان، امرین نے باری باری دونوں کا کمبل درست کرتے ہوئے محبت پاش جواب دیا۔ اسٹوری بھی سن لی، پاپا نے گڈ نائٹ کس بھی دے دیا، اب اچھے بچوں کی طرح جلدی سے سو جاؤ دونوں، اوکے؟ اس نے دونوں کو تاکید کی۔ اوکے مما، گڈ نائٹ مما، دونوں نے یک زبان جواب دیا۔ پھر امرین لائٹ آف کر کے نائٹ بلب آن کرنے کے بعد کمرے کا دروازہ بند کرتی وہاں سے چلی گئی۔ وہ اپنے کمرے میں آئی تو آج خلاف معمول ساحل بستر پر نہیں تھا اور وہ گٹار وہیں صوفے پر رکھا ہوا تھا جس کے ساتھ تھوڑی دیر پہلے یہ لوگ ہال میں ہنس کھیل رہے تھے۔ امرین نے صوفے پر بیٹھنے کے بعد بے اختیاری گٹار اٹھا کر ایسے پکڑ لیا جیسے بجانے کے لیے پکڑتے ہیں، کہ وہ گٹار بجانا نہیں جانتی تھی مگر ہمیشہ ٹی وی پر نظر آنے والی چیز کو براہ راست محسوس کر کے دیکھ رہی تھی کہ کیسا لگتا ہے۔ تمہیں گٹار بجانا آتا ہے؟ عقب سے بے حد قریب ابھری ساحل کی آواز پر وہ چونک گئی لیکن پوری طرح پلٹ نہیں سکی کیونکہ ساحل بے حد نزدیک بیٹھ کر پیچھے سے اسے اپنے حساب میں لے چکا تھا۔ نہیں، میں تو بس دیکھ رہی تھی، اس نے دھیرے سے بتایا۔ وہ گٹار پر سے ہاتھ ہٹا کر اسے چھوڑنا چاہ رہی تھی مگر ساحل نے اس کے ہاتھ سمیت ہی گٹار پکڑ لیا تھا۔ پتہ ہے، آخری بار میں نے یہ گٹار اپنی اور فرور کی شادی کی پہلی سالگرہ پر بجایا تھا مگر اسے یہ سب پسند نہیں آیا تو پھر اس گٹار کا ٹھکانہ اسٹور روم بن گیا۔ وہ اس کے کندھے پر ٹھوری ٹکائے خود بھی بتانے لگا جسے امرین نے خاموشی سے سنا کیونکہ ساحل کی قربت اس کی حواس منتشر کر دیا کرتی تھی۔ اب تک امرین کی نظروں میں ایک بات کی تصدیق تو ہو گئی تھی کہ اس نے فرور سے زیادہ بدبخت عورت نہیں دیکھی تھی جس نے اتنا چاہنے والے مخلص شخص کی قدر نہیں کی اور بنا کسی مجبوری کے اسے یوں چھوڑ کر چلی گئی۔ تمہیں پسند ہے گٹار اور سنگنگ؟ ساحل نے یوں ہی پوچھ لیا۔ نہیں، ایک لفظی جواب آیا۔ ہاں، لیکن جب آپ گا رہے تھے تو اچھا لگ رہا تھا۔ امرین کی اگلی بات نے اسے خوشگوار حیرت میں مبتلا کر دیا۔ تبھی سامنے کھلی کھڑکی سے ایک ٹھنڈا ہوا کا جھونکا اندر آیا اور انہیں چھو کر گزرتے ہوئے مزید شرشار کر گیا۔ دوبارہ گاؤں تمہارے لیے؟ اس نے کان کے قریب گمبھیر سرگوشی کی۔ امرین نے اس بات میں سر ہلایا اور اس نے گٹار کے تار چھیڑ دیے جس سے برآمد ہوئی خوبصورت دھن نے ماحول پر فسوں طاری کر دیا۔ گیت کے رومانوی بول اور اس کی پرتپش سانسیں امرین کے جسم و روح کو چھو کر پرکیف سی آنکھ میں جھلسا رہی تھیں۔ خمار آلود گمبھیر آواز میں وہ گیت سنا کر خاموش ہو گیا تھا۔ امرین نے آہستہ سے گردن موڑ کر اسے دیکھا تو وہ جو پہلے ہی بہت قریب تھا اب اتنا قریب ہو گیا کہ ناک اور لبوں کے بیچ بس معمولی سا فاصلہ رہ گیا۔ بہت خوبصورت، اس نے نہایت آہستگی سے تعریف کی۔ بدلے میں کوئی انعام ہی دے دو، اتنی ہی آہستگی کے ساتھ معنی خیز فرمائش آئی۔ فوری طور پر کوئی جواب دینے کے بجائے وہ آہستہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ساحل بھی گٹار صوفے پر رکھتے ہوئے اس کے مقابل کھڑا ہوا۔ بس آج ایک دن اور صبر کر لیں، کل آپ کو سارے انعامات و جوابات ایک ساتھ مل جائیں گے۔ امرین نے سر اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھے۔ لیکن کل 2 نومبر نہیں ہے، یعنی ابھی 1 مہینہ پورا نہیں ہوا ہے۔ ساحل نے اس کی کمر کے گرد بازو حمایل کرتے ہوئے پہلے ہی یاد دلایا اس سے قبل کہ وہ اس کے ارمان جگا کر ان پر اوس گرائے۔ جانتی ہوں، لیکن اب میں اس کے لیے تیار ہوں جس کے لیے وقت مانگا تھا۔ اس کے سادہ سے لہجے میں بہت کچھ پوشیدہ تھا۔ سچ میں؟ مجھے فی الحال ٹالنے کے لیے تو ایسا نہیں کہہ رہی ہو؟ اسے اب بھی پوری طرح یقین نہیں آیا تھا۔ سچ میں، کل آپ کا انتظار ختم ہو جائے گا۔ جواب سادہ مگر گہرا تھا۔
اگر ایسا ہے تو جہاں اتنے روز انتظار کیا وہاں ایک روز اور صحیح کہ محبت میں زبردستی نہیں مرضی اچھی لگتی ہے۔ اس نے معنی خیزی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ کچھ نہ بولی۔ ساحل آہستگی سے اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر چینج کرنے چلا گیا جبکہ وہ وہیں کھڑی حتمی فیصلہ کر چکی تھی کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ جی تو جناب، کیسے لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ امیدیں پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ کیا کرنے والی ہے اب امرین؟ کیا سوچا ہے اس نے؟ یہ تو اگلی قسط میں ہی پتہ چلے گا۔ مجھے بھی بہت شدت سے انتظار ہے اگلی قسط کا، تو چلوں جلد ملوں گی آپ سے اگلی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔